الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، آج کا یہ عنوان بہت ہی زیادہ اہم عنوان ہے۔ آج یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا مقام اور کیا مرتبے سے نوازا۔ تو جو آیات کریمہ میں نے پڑھی، اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو نعمت نبی کو دی جائے گی وہی نعمت صحابہ کو دی جائے گی، جو تسلی نبی کو دی جائے گی وہی تسلی صحابہ کو دی جائے گی۔ نبی کو بھی جہاد میں غلبے کا یقین دلایا گیا تو صحابہ کو بھی جہاد میں غلبے کا یقین دلایا گیا۔ نبی کی تسلی بھی عطیہ خداوندی ہے تو صحابہ کی تسلی بھی عطیہ خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اس آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور صحابہ ہیں، یعنی امت کی دوستی اللہ، رسول اور صحابہ سے ہوگی۔ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک سے بھی بغض ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ، کیونکہ صحابہ کا مقام بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ جل جلالہ نے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک عزتیں اللہ ہی کے لیے ہے، اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور صحابہ کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے صحابہ کا مقام واضح طور پر نمایاں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل کو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی اعمال تمہارے ہوں گے، جائزہ صحابہ کرام لیں گے، صحابہ کرام بتائیں گے کہ کرا کون سا ہے، کوٹا کون سا ہے۔ یا معلوم ہوا کہ صحابہ معیار حق ہوئے کرے اور کوٹے کا، یعنی صحابہ کی ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہاری ترازو میں صحابہ کو نہیں تولا جائے گا۔ جو صحابہ کو اپنی ترازو میں تولنے کی کوشش کرے گا اس ترازو کو توڑ دی جائے گی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کو اعزاز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ میں خدا نے ان کفاروں کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کو اعزاز سے نوازا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا تھا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے ان پر خاک کی مٹی نہیں پھینکی جبکہ وہ آپ نے پھینکی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ خاک کی مٹی ہم نے پھینکی۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مقام اور مرتبے سے نوازا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی وہی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح کئی
مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی اجر، آخرت میں بھی اجر، آپ کے لیے اجر ہی اجر، آپ کی کاوشوں کا صلہ، آپ کی محنت کا صلہ، آپ کی جد و جہد کا صلہ، آپ کے رات میں تہجد کے لیے اٹھنے کا صلہ، آپ کے لیے تو اجر ہی اجر ہے۔ جس طرح یہ نعمت اللہ نے نبی کو عطا فرمائی، اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے لیے بھی اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے، اور اجر ہی اجر ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔